اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا التقی علیہ الصلاۃ والسلام فی جواب رجل قال له اوصنی بوصیۃ جامعۃ مختصرۃ سن نفسک عن عار العاجلۃ و نار العاجلہ۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، ہمارا سلسلہ حدیث الحمد للہ آج 8ویں مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور آج ہم آپ حضرات کے سامنے امام علی محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو لے کر پیش خدمت ہے کہ جس حدیث میں ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص کے جواب میں کہ جس شخص نے امام کی بارگاہ میں آ کے یہ فرمایا کہ مولا مجھے کوئی مختصراً اور جامعتاً اور بہترین وصیت مجھے مولا ارشاد فرمائیے، تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایسے کاموں سے دور رہو جو دنیا میں لذت تو دینے کا سبب ہے اور آخرت میں لیکن آتش جہنم کا سبب ہو۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ ایسے کاموں سے دور رہو کہ جن کاموں سے دنیا میں لذت تو مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب اور اس کا درد اور اس کی سزا بہت بھیانک ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ ایسے کاموں سے دور رہو۔ گویا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انسان لذت اندوزی کے لیے، لذت کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ جن میں تھوڑی دیر کے لیے انسان جسے کہا جائے کہ لذت اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں اس کے لیے اور خود اپنے لیے وہ آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتا ہے کہ آتش جہنم اس کے لیے بھڑک جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم اور آپ اگر احاطہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے کہ ہم ان چند لمحوں میں، چند منٹوں میں اس کا احاطہ کریں، لہذا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں عزیزان گرامی۔ جیسے کہ سب سے پہلی چیز ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں دنیاوی لذات کو کتنا زیادہ شامل کرتا ہے، اور اگر دنیاوی لذات کو وہ شامل کرتا بھی ہے، اس کو کھاتا بھی ہے، لیکن اگر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے مضر ہیں، جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ انسان ان لذتوں سے لطف اندوز ہو اور اس کے بعد وہ پھر خسارے میں آ جائے، نقصان میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کا مثلاً شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم جب انجام دیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، مثلاً غیبت ہو گئی، یا کسی کی برائی ہو گئی، کسی کی چغلخوری ہو گئی، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کا حق مار لینا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چند لمحے کی ہیں، اور ہم جب ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اسے کہا جائے، اور بہت خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسی چیزوں میں خوشی یہ وقتی ہے لیکن اس کا عذاب دائمی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جو دنیا میں تمہارے لیے باعث لذت تو ہیں لیکن آخرت میں آتش جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، لہذا ہم اور آپ کو متوجہ ہونا ہے کہ چند لمحے کی لذت کے ہمیں، چند لمحے کے مزے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر مزہ ہمارا شرعی ہو، حلال ہو، جائز ہو، تو اس کے لیے معصومین نے کہا ہے کہ اسے بڑھ چڑھ کے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں شریعت نے منع کیا ہے، جن جگہوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن حدود کو شریعت نے متعین فرمایا ہے، ان تمام جگہوں سے ہمیں بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جس میں چند لمحے کی ہمارے لیے لذت ہے اور اس کے بعد پھر آتش جہنم کا سبب یہ چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا امام نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ان میں سے چھوٹی چیز ایک جسے میں مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں کہ گانا بجانا ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان بھائیوں کا گانا بجانا ہے، میوزک سننا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے کہ جو ہمارے لیے تھوڑی دیر کے لیے سکون کا باعث ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سے لذت اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے وہ ہماری طبیعت کو، جسے کہا جائے کہ اگر ہم طبیعت کے اعتبار سے مضمحل ہوتے ہیں تو وہ ہماری طبیعت کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اسے کہا جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، 2-4 منٹ کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، امام نے فرمایا کہ یہی دنیا کی لذت جو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے
اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آتش جہنم میں تمہیں جلانے کا سبب قرار پائے گی۔ لہذا ہمارے آج کے جوانوں کو، ہمارے دوستوں اور عزیزوں کو عزیزان گرامی متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی ان حدیث پر غور فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پناہ مانگیں اپنے ان معصوم اماموں کے ذریعے سے، ان کے وسیلے کے ذریعے سے، تاکہ خداوند عالم ہمیں آتش جہنم سے نجات عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔